امت کی فکر کرنا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بہترین خصلت اور بڑی سنت ہے۔ پوری امت کی آپ ہمیشہ فکر فرمایا کرتے تھے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ نمازیں جتنی فرض ہوئی تھیں، نمازیں کتنی فرض کی گئی تھیں؟ 50 نمازیں فرض کی گئی، لیکن آخر میں کتنی باقی رہ گئیں؟ 5 باقی رہ گئیں۔ اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ محبوب جائیے، آپ کا امتی 5 پڑھے گا لیکن ثواب 50 کا میں دوں گا۔ یہ بھی فرمایا تھا، یہ سب آپ کو معلوم ہے۔ اس وقت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور دعا مانگی تھی۔ وہ کیا ہے دعا؟ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے یہ عرض کیا کہ اے اللہ، آج تو نے مجھے سب کچھ عطا فرما دیا کہ جس رب کی میں عبادت کر رہا تھا اپنی آنکھوں سے آج دیکھ رہا ہوں، میرے لیے سب سے بڑی بات ہے، لیکن آج میں اپنی امتیوں کو بھولوں گا نہیں، ان کے لیے دعا کرنے آیا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریائے رحمت جوش میں تھی، فرمایا محبوب مانگو جو مانگنا ہے، آج کی رات آپ جو جو مانگیں گے وہ سب عطا کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا کہ اے اللہ، میری امت میں لوگ گنہگار بھی ہوں گے، خطا کار بھی ہوں گے، جانتے بھی ہوں گے کہ وہ میری امت ہے، لیکن پھر بھی اپنے چہرے میرے چہروں کے خلاف بگاڑ لیں گے، اپنی زندگی کو بدل دیں گے، ہر وہ کام کریں گے جس سے تو ناراض ہو جائے اور میں ناراض ہو جاؤں۔ لیکن اے اللہ، ہیں تو میری ہی امت، اگر وہ جہنم میں جائیں گے، اگر وہ عذاب کے مستحق ہوں گے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اے اللہ، بس تجھ سے اتنی دعا ہے، اتنا میں مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن میری امت کو اے اللہ میرے حوالے کر دینا، میں جسے چاہوں جنت میں داخل عطا کر دوں۔ یہ کوئی آسان بات ہے؟ اگر یہی بات ہوتی تو ہم دنیا میں پیدا ہی کیوں ہوتے؟ فرشتے ہوتے۔ اگر دنیا میں اگر ہم عبادت نہیں کر رہے ہیں اور ایسے ہی زندگی گزار رہے ہیں گناہوں میں، اور کل قیامت میں ایسے ہی بخش دیا جائے تو پھر تو ڈر ہی نہیں، خوف ہی نہیں، جو چاہے جس طرح زندگی گزارے گا۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، عرض کیا اے اللہ، مجھے میری امت میرے حوالے کر دی جائے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے محبوب، اگر پوری امت حوالے کر دی جائے گی تو پھر یہ جہنم کس کے لیے بنا دی گئی؟ پھر گناہگاروں کا ڈر ہی باقی نہیں رہے گا، وہ تو کھلے عام گناہ کرتے رہیں گے کہ ہمیں تو نبی کریم نے یہ گارنٹی دے دی ہے کہ جنت میں جانا ہی ہے، پھر تو وہ کچھ بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ لیکن تو نے میری بارگاہ میں آج کی رات مانگا ہے تو میں ضرور عطا کروں گا۔ اے محبوب جاؤ اپنے امتیوں کو یہ بشارت دے دو، مشکات کی حدیث میں پڑھ کر بتا رہا ہوں اردو میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اے محبوب جاؤ اور جا کر اپنی امتیوں کو یہ مژدہ سناؤ، کل قیامت کے دن آپ کی امت جس تعداد میں بھی ہوگی اس میں سے آدھی کی آدھی پوری امت بے حساب بخش دی جائے گی، بے حساب و کتاب بخش دی جائے گی۔ اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آدھی امت بے حساب بخش دی جاتی، رسول پاک خوش ہو کر خاموش ہو جاتے، لیکن آپ نے مسکرا کر ارشاد فرمایا اے اللہ، آدھی امت اگر جہنم میں جائے گی تو مجھے تکلیف ضرور ہوگی۔ اے اللہ، آدھی امت اگر تکلیف میں ہوگی تو مجھ سے وہ بھی دیکھا نہ جائے گا، اے اللہ کرم فرما، میری دعا کو قبول فرما۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دریائے رحمت جوش میں آئی اور اللہ نے یہ ارشاد فرمایا اے محبوب جاؤ، میں تمہیں اپنی جانب سے ایک ایسی طاقت عطا کر رہا ہوں جسے شفاعت کہتے ہیں۔ کل قیامت کے دن اے محبوب آپ جس کا ہاتھ تھامیں گے وہ جنت میں جائے گا۔ یہ نہیں کہ آدھی امت، کہ پونی امت، کہ پوری امت۔ اب بس ہمیں اپنی زندگی میں یہ فکر کرنا ہے کہ نبی کے سامنے کھڑے ہونے والا چہرہ ہمارا ہو جائے، ہم اس طرح کے اعمال کر سکیں کہ وہ ہمارا ہاتھ تھام سکیں، ورنہ ہماری زندگی تو اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ گناہوں سے بھری ہوئی ہے، تباہ کاریوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم نے اس دل کے اندر دنیا کی محبت کو بسا دیا، نبی کی محبت کو نکال دیا۔ سال میں بس ہمیں رمضان اور یہ 3 راتیں اور کچھ جمعہ یہ آتے ہیں جب ہمیں اللہ اس کے رسول کی یاد آتی ہے، اس کے علاوہ ہم کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتے، کبھی نبی کو یاد نہیں کرتے۔ تو کل قیامت کے دن پوری زندگی جس کی گناہوں میں گزری ہوئی ہے، کل قیامت کے دن وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ میں کیا منہ لے کر کھڑا ہوگا کہ یا رسول اللہ میرا ہاتھ تھام لیجیے۔ اس وقت پوچھا جائے گا کہ تو زندگی میں میرے سنت کے خلاف اپنے چہرے سجایا کرتا تھا، میری سنت کے خلاف تو پوری زندگی گزارا کرتا تھا، آج کیا منہ لے کر آیا ہے؟ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ اے مسلمانوں، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ جب وہ نبی اللہ کے پاس ہمیں نہیں بھولے ہیں تو ہمیں زندگی میں ہر دن اس نبی کو یاد کرنا چاہیے۔
ہر دن اس نبی کی یاد کو اپنے دل میں بسانا چاہیے اور ان کے بتائے ہوئے مشن کو لے کر اپنی زندگی میں چلنا ہوگا اور اسی کے مطابق زندگی گزارنا ہوگا۔ یہ دنیا اور اس کی محبتیں یہ کام آنے والی نہیں ہے، یہ چند دن کی رعنائیاں ہیں، کچھ دن میں ختم ہو جاتی ہیں۔ بڑی سے بڑی محبت ماں کی محبت کہلائی جاتی ہے، لیکن موت کے بعد ماں بھی بھول جاتی ہے، باپ بھی بھول جاتا ہے۔ پھر 3 دن کے بعد لڑائیاں شروع ہو جانے لگتی ہیں کہ اس نے کتنا پیسہ کمایا تھا، کس کس کو دیا جائے۔ بہن جو آپ کے بغیر سوتی نہیں تھی، جو آپ کے زخمی ہونے پر رویا کرتی تھی، 4 دن کے بعد وہ بھی بھول جاتی، بس کبھی یاد آئی تو آنسو کے 2 قطرے بہا دے گی اور پھر خاموش ہو جائے گی۔ قیامت کے دن کوئی ساتھ نہیں آئے گا، اگر کوئی ساتھ دینے والی ذات ہے تو وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے۔ پھر کیوں نہ ہم ان کی محبت کو اپنے دل میں بسائیں۔ میں دنیا کی محبت کی بات کر رہا تھا، یہاں پر نوجوان بہت سارے لوگ جمع ہیں، ان کے لیے ایک بہت نصیحت آمیز میرے استاد نے یہ بتایا تھا، وہ واقعہ میں ذکر کر دوں کہ دنیا کی محبت کیا ہے۔ ہر شخص آج کسی خوبصورت عورت کے پیچھے پریشان ہے، کسی نہ کسی خوبصورتی کے پیچھے پریشان، اور ہر لمحہ وہ زندگی کا ایک اہم مقصد سمجھتا ہے کہ میں پوری زندگی میں کسی طریقے سے اسے حاصل کر لوں، میں کامیاب ہو جاؤں گا، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ حالانکہ اسے معلوم نہیں یہ خوبصورتی چند دن کی ہے، پھر اسے ختم ہو جانا ہے۔ لیکن اس وقت ایسا جنون طاری ہوتا ہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آتا۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فرمایا گیا کہ آپ کے پاس رہنے والا ایک خادم جو آپ کے گھر میں نوکر تھا، خدمت کرتا تھا، اسے آپ کے یہاں کام کرنے والی ایک خادمہ سے پیار ہو گیا تھا، محبت ہو گئی۔ شیطان بہکاتا ہے، آنکھیں بہک جاتی ہیں، دل بہک جاتا ہے، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اس کا دل بہک گیا، غالباً وہ خادم نہیں مرید تھا، باہر سے آیا تھا، اس نے خادمہ کو دیکھا، دل میں بس گئی اور کہا کہ میں اسی سے نکاح کروں گا، اسی کے ساتھ رہوں گا۔ اور بار بار پھیرے لگایا کرتا، جنید بغدادی کی بارگاہ میں آیا کرتا، بیٹھتا تھا، لیکن اللہ اور رسول کی باتیں سننے کے لیے نہیں بلکہ اس عورت کو دیکھنے آتا تھا کہ کہیں ایک جھلک پڑ جائے، دیکھ لوں۔ کسی طریقے سے یہ بات حضرت جنید بغدادی کو پتہ چل گئی، معلوم ہو گئی کہ آپ کا ایک مرید آپ کی خادمہ کے پیچھے پریشان ہے۔ اور جنید بغدادی کون ہے؟ سید الطائفہ، حضور غوث پاک کے پیر کے بھی پیر ہیں، دادا پیر ہیں۔ حضور سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سید الطائفہ کہا گیا ہے، اولیاء کا سردار، اس وقت کے جتنے اولیاء تھے، بہت بڑا مقام ہے آپ کا۔ فرمایا گیا آپ کی بارگاہ میں بیٹھنے والے کئی لوگ اولیاء ہوا کرتے تھے، اور جس پر نگاہ کرم فرما دیتے دل کی دنیا بدل جاتی تھی، اور اپنی زندگی کا کینہ، بغض، عداوت ختم کرنے کے لیے لوگ آپ کے پاس آتے۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی کہ لوگ میرے پاس اپنے گناہوں کی کدورت دھلنے کے لیے آتے ہیں، اور یہ دنیاوی غرض سے آیا ہے۔ ایک لڑکی کے عشق میں پریشان ہو گیا تو آپ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، بلا کر کے پوچھا، کہا کہ کیا تمہیں اس لڑکی سے محبت ہے؟ کہا ہاں حضور مجھے اس سے محبت ہے، مجھے اس سے نکاح کرنا ہے، اس کے ساتھ رہنا۔ کہا کہ پکی بات ہے، تمہیں کون سی چیز اس کی اچھی لگی؟ کہا اس کا چہرہ بڑا خوبصورت ہے، اس کا بدن بڑا خوبصورت ہے، اور میں دیکھتے ہی فریفتہ ہو گیا تھا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اسے پالوں، زندگی میں حاصل کر لوں۔ آپ نے کہا بس یہی ہے؟ محبت کا نظریہ جو ہے صرف جسم اور چہرے سے ہے؟ کہا ہاں، اس کے جسم اور اس کے چہرے سے میں محبت کرتا ہوں، اسی لیے محبت ہوں۔ کہا ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد آنا، میں تمہارا اس سے نکاح کرا دوں گا، اگر تم چاہو گے تو میں اس کا نکاح کرا دوں گا، 3 دن تک تم انتظام کر لو جو تمہیں انتظام کرنا۔ اولیاء کرام کا طریقہ کار دیکھیے، لوگوں کو دنیا کی حقیقت بتلانے کا۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات ارشاد فرمائی، وہ شخص چلا گیا، اور ادھر آپ نے اپنی خادمہ کو بلایا اور اس کے کھانے کے اندر دوائی ملا دی، جس سے انسان کو لوز موشنز زیادہ ہوتے ہیں اور انسان کی پوری غلاظت دور ہو جانے لگتی۔ جانتے ہیں جو گھوڑوں کو کھلایا جاتا ہے جو دوائی ہوتی، وہ آپ نے اس کے کھانے میں ملا دی۔ سیدنا جنید بغدادی اپنی خادمہ کے جو کام کرتی تھی ملا دیا۔ اب اس کی حالت اتنی کمزور ہو گئی، اتنی کمزور ہو گئی، آپ جانتے ہیں یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ انسان 2 دن کے اندر چاہے تو مر بھی سکتا ہے، اس قدر تکلیف ہو جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا کہ یہ عورت جس بیت الخلاء میں جا کر کے غلاظت کرتی ہے اس کو دھونا نہیں، اس کو صاف نہیں کرنا،
اس کو ویسے ہی باقی رہنا. یہ اللہ والوں کا حکم، عجیب چیز ہے، عقل میں آنے والی چیز نہیں. مریدین کرتے رہے. وہ عورت آتی، بہت زیادہ پریشان تھی، بار بار آتی بیت الخلا میں اور غلاظت کرتی، چلی جاتی، لیکن اس کو جمع کیا گیا، پھینکا نہیں گیا، پانی نہیں بہایا گیا، ایک جگہ پر رکھا گیا. اور 3 دن کے بعد اس لڑکی کی حالت اتنی خستہ ہو گئی کہ آنکھیں اندر چلی گئیں، آنکھوں کے نیچے ایک سیاہ دائرہ بن گیا، پوری خوبصورتی چلی گئی، بالکل وہ دبلی ہو گئی، دیکھنے کے لائق اس کی صورت باقی نہیں تھی، اور وہ بیڈ پر آرام کر رہی تھی. 3 دن کے بعد وہ نوجوان بڑی خوشی کے ساتھ کپڑے وغیرہ پہن کر آیا اور کہا جنید بغدادی آپ نے وعدہ کیا تھا نکاح کرائیں گے، میرا اس سے نکاح کرائیے. کہا ٹھیک ہے، جاؤ شادی سے پہلے ایک مرتبہ اپنی دلہن کو دیکھ لو، دلہن کو دیکھ لو، اس کے بعد میں منظوری دیتا ہوں، پھر نکاح کر لینا. گیا کسی نوکر کے ساتھ اور وہ کمرے میں سو رہی تھی. اس کی شکل و صورت دیکھ کر گھبرا گیا، وہیں سے پلٹ کر کے واپس آ گیا. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا 3 دن اور عورت کو دیکھا تھا، یہ کوئی اور ہے، کوئی اور ہے. کہا گیا کہ نہیں یہ وہی ہے، یہ وہی ہے. کہا یہ تو بہت خوبصورت تھی، یہ تو حد سے زیادہ خوبصورت تھی، جس کو میں دیکھتا تو دیکھتا رہ جاتا تھا. آج اس کی حیثیت ایسی ہو گئی ہے جیسے کہ یہ بالکل سوکھ کر کاٹا ہو گئی، چہرے پر سیاہ رنگ آ گیا ہے، چہرے پر رونق نہیں، کچھ نہیں ہے. جنید بغدادی نے فرمایا آؤ میرے ساتھ، اگر اس کی خوبصورتی دیکھنا ہے تو آؤ اس بیت الخلا کے اندر دیکھ لو. 3 دن کے اندر اس کی ساری خوبصورتی جو نکل چکی ہے یہ بیت الخلا میں ہے، اور تم جس چیز سے پیار کر رہے تھے وہ یہی چیز ہے، یہی چیز ہے جو بیت الخلا میں پڑی ہوئی ہے. جنید بغدادی نے دنیا کی حقیقت لوگوں کے سامنے بتلا دیا اور یہ بتا دیا کہ تم جس چیز سے پیار کرتے ہو اس کی حقیقت کیا ہے. جب تک اس کا جسم سلامت تھا، سب کچھ ٹھیک لگ رہا تھا، لیکن جیسے ہی بیت الخلا جاتی رہی اور اپنی ساری چیزیں رفع حاجت کے ذریعے سے ختم کرتی رہی، سارا حسن جا کر کے وہاں جمع ہو گیا. اور یہ دنیاوی حسن ہے جسے تم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے، جس کے تم قریب بھی جانا نہیں گوارا کرتے. وہ شخص فوراً توبہ کیا اور اس نے کہا کہ اے جنید بغدادی، اے اللہ کے ولی، میں توبہ کرتا ہوں، میں بہک گیا تھا. دنیا کی حقیقت ایک غلاظت سے زیادہ نہیں ہے، مجھے اسے اسی حد تک رہنا چاہیے. میرے دل میں اللہ کا خوف بس چکا ہے، میں توبہ کرتا ہوں، اور مجھے دعا کیجئے کہ اللہ میری بقیہ زندگی نیکیوں کے ساتھ گزرنا شروع ہو جائے. یہ ہے دنیا کی حقیقت. آج تم دیکھ لو، کیا عورتیں بوڑھی نہیں ہو رہی ہیں، کیا نوجوان بوڑھے نہیں ہو رہے ہیں، لیکن کسی کو یاد نہیں ہوتا، سب اپنے اس میں مست ہوتے ہیں اور پاگل ہوتے ہیں. بزرگان دین نے ارشاد فرمایا جس کے دل میں دنیا کی محبت بس گئی، پھر اس کے دل میں اللہ کی محبت بس نہیں سکتی، پھر وہ دھیرے دھیرے اسی محبت میں فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. پھر نہ اسے اپنی ایمان کی فکر ہوگی، نہ اپنی آخرت کی فکر ہوگی. آؤ اپنے اس دل کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بساؤ. وہ محبت کے جس کو بسانے کے بعد تمہارے چہروں پر رونق آ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے. وہ محبت کے جس کو تم آج اگر بساؤ گے بھی اور ان کی یاد میں زندگی گزار لو گے، کل قیامت کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں لوگوں میں اپنے عاشق کو اس طرح پہچان لیں گے گویا کہ پہلے سے جانتے ہو. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحیح طور پر پہچان لیں گے اور اپنے قریب کر دیں گے. اور جانتے ہیں آپ، جب کوئی شخص رسول پاک سے ٹوٹ کر محبت کرتا ہے تو آپ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے. ایک شخص تھا جو زندگی بھر گناہوں میں جس کی گزر گئی، بہت تکلیفوں میں گزر گئی، گناہ کرتا تھا، بدکاریاں کیا کرتا تھا، اور اس کا بیٹا جو تھا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا اور درود مبارکہ پڑھا کرتا تھا. کہتے ہیں اس شخص کا جب انتقال ہوا اس کی شکل گدھے کی طرح بنا دی گئی تھی اور کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. بیٹا گھر کے اندر دروازہ بند کر رو رہا تھا کہ معاشرے میں میں کیا جواب دوں گا، لوگوں کے سامنے کیا کہوں گا، میرے باپ کی شکل گدھے کی طرح ہو گئی. اس قدر شرابی اور گناہگار تھا کہ اس کی شکل گدھے کی صورت سے بنا دی گئی. گھبرا رہا تھا اور اس وقت ایک ہی چیز اسے یاد آئی کہ میں نے سنا ہے کہ نبی کی بارگاہ میں دعا کرنے پر ضرور قبول ہوتی. زندگی بھر انہیں درود پڑھ کر کے میں نے یاد کیا ہے. فرمایا گیا حضرت غالباً عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی یہ بات ہے. فرمایا کہ میں اس وقت وہ شخص روتے روتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں استغاثہ کرتے کرتے سو گیا. اسی وقت سو گیا اور اچانک دروازے پر دستک ہوئی. اٹھ کر کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے، ایک شخص گھر کے اندر داخل ہوتا. کہا کیا ہوا؟ کہا میرے باپ کی حالت یہ ہے. کہا میں ٹھیک کرتا ہوں. قریب آیا وہ شخص اور آ کر کے پردہ ہٹایا کفن کا
دیکھا تو گدھے کی طرح شکل تھی اور اپنا ہاتھ پھرایا اور پھر سے کفن ڈال دیا اور وہاں سے پلٹ گیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے پہچانا بھی نہیں یہ آدمی کون ہے، اچانک آیا اور آ کر کے میرے باپ کے چہرے پر ہاتھ پھیر دیا اور میں کیا دیکھتا ہوں، میرے باپ کا چہرہ 14ویں چاند کی طرح چمک رہا ہے۔ کیا بات ہے، یہ کون شخص ہے؟ کیا وقت کے بہت بڑے ولی ہیں؟ کون ہیں؟ قریب گیا اور جا کر کے پلٹ کر قدموں میں گر گیا اور پوچھنے لگا، اے آنے والے انسان، مجھ پر اتنا بڑا احسان کرنے والے، مجھے بتا تو صحیح کہ تو کون ہے، مجھے بتا تو صحیح کہ آج لوگوں کے سامنے میری عزت کو تم نے بچا لیا ہے، کون ہو تم، مجھے بتا تو صحیح تاکہ میں اس احسان کا قرض ادا کر سکوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ذات گرامی پلٹی، وہ شخص پلٹا اور اس نے ارشاد فرمایا، انا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اپنی کتاب میں یہ واقعہ لکھا کہ میں محمد اللہ کا رسول ہوں، زندگی بھر تو نے مجھ پر درود پڑھا ہے، میری رحمت کیسے گوارا کر سکتی ہے کہ تیرا باپ لوگوں کے سامنے بدنام ہو جائے، جو مجھ پر درود پڑھے گا اس کی عزت کی حفاظت میں کروں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عالم میں اسے بچایا جب وہ پوری دنیا کے سامنے بدنام ہونے والا تھا۔ اے مسلمانوں، اپنی زندگی میں یہ گانے سننا، یہ باجے سننا اور یہ عورتوں کے پیچھے گھومنا، ان چیزوں کو ترک کر دو، چھوڑ دو اور پھر اپنے دل کے اندر سبز گنبد کی محبت کو بسا دو۔ پھر دیکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر ایسا کرم فرمائیں گے کہ پوری دنیا دیکھتی رہ جائے گی اور تمہاری عزت کرتی ہوئے نظر آئے گی۔